وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو احسن المقصد فی عمل المولد کی بات پیش کی گئی ہے، تو یہ کتاب اتنی مستند نہیں ہے کہ اس سے اس طرح کے حوالے پیش کیے جا سکیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بے سند بات، جب کوئی بات پیش کی جاتی ہے قرآن و حدیث سے، تو وہ یا قرآن سے ہو یا احادیث کی کتابوں سے ہو۔ یہ نہ کوئی احادیث کی کتب کا کوئی درجے کسی درجے میں آتی ہے یہ کتاب، اور نہ اس سے اس طرح کے مسائل میں دلیل پیش کی جا سکتی ہے۔ نمبر دو یہ ہے کہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ بات نقل کی ہے، یا جو بھی اس کتاب میں نقل کی گئی ہے کسی نے بھی کی ہے، تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ روایت اصل میں کس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدینہ آئے تھے مکہ سے ہجرت کر کے، تو آپ نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا تھا کہ وہ لوگ 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو ان لوگوں نے کہا تھا مدینہ کے یہود نے کہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اور بنی اسرائیل کو اس دن جو ہے فرعون سے نجات دی تھی، اس لیے ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے جو ہے زیادہ قریبی اور زیادہ حقدار اور زیادہ ماننے والے ہیں، تو لہٰذا ہم ایک دن اس کے ساتھ اور روزہ ملا کر ہم روزہ رکھیں گے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یوم موسیٰ منانے کا کہیں پہ بھی ذکر نہیں ہے، صرف ایک عمل اور ایک ثواب اور ایک شکرانے کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزے کو برقرار رکھا۔ نمبر دو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شارع ہیں، اور شارع جو ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امتیوں کو احکامات بتایا کرتے تھے۔ یہ نبی کی زبانی امت کو ایک حکم بتایا گیا تھا، لہٰذا اگر کوئی شخص اس حکم پر عمل کرتا ہے تو کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن امتی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ نبی کے ایسے اعمال کو جو ہے وہ ان سے قیاس کر کے اپنی طرف سے دوسرے اعمال کا ثابت کرنے شروع ہو جائے کہ جی اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا، اس سے یہ۔ امتی نبی کا پابند ہوتا ہے، اپنی طرف سے جو ہے وہ سنتیں بنانے کا جو ہے اس کو بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ نمبر دو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میں اور صحابہ اکرام کی تمام زندگی میں، بلکہ خیر القرون کے پورے زمانے میں یوم موسیٰ کو اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے، یعنی کوئی عید کا دن بنا کر یا اس میں محفلیں منعقد کر کے یا اس میں جلسے جلوس کر کے یا اس کے اندر اس کو اس طرح عبادت کے لیے تخصیص کر کے اور اس میں جو مروجہ انداز میلاد کا کیا جا رہا ہو، ایسا کیا جاتا ہو تو کوئی ایک دلیل بھی پیش کر دیں، ہم کل سے ہی آپ کے ساتھ جو ہے اس معاملے میں شریک ہونے کو تیار ہے۔ یہ ہو گئی 3 باتیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی اس اگر دن کو آپ یوم موسیٰ منانے کا نام دے رہے ہیں، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ لوگ اس یوم عیسیٰ کو کیوں نہیں موسیٰ کو کیوں نہیں مناتے؟ بریلویوں نے آج تک یوم موسیٰ کو کہاں منایا ہے؟ کیا یوم موسیٰ کو یہ لوگ جلوس نکالتے ہیں؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 10 محرم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور بنی اسرائیل کی جو ہے وہ فرعون سے آزادی کی خوشی منائی تھی، تو کیا 10 محرم کو بریلوی خوشی کا جلوس نکالتے ہیں؟ یا یہ شیعوں کے ساتھ محرم کے ماتمی جلوسوں میں اور تعزیوں میں شامل ہوتے ہیں؟ یہ بھی بتا دیں۔ ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ یہ تو خوشی کا جلوس کبھی بھی نہیں نکالیں گے، بلکہ یہ تو ان دنوں میں شیعوں کو جو ہے وہ شربت پلا رہے ہوتے ہیں اور شیعوں کے ماتمی جلوسوں کی اس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ الگ الگ بات ہے، ان دونوں کو گڑبڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بریلوی دلیل پیش کرتے ہیں 10 محرم کو یوم موسیٰ منانے کی، اور اسے ثابت کرتے ہیں 12 ربیع الاول کو جشن میلاد منانا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے حدیث جس کے بارے میں ہے پہلے اس کو تو مناؤ، پھر اس سے کوئی چیز ثابت کر کے اس کو مناؤ۔ حدیث پر عمل نہیں ہے اور اس کے قیاس پر عمل کیا جا رہا ہے، جو اپنی طرف سے قیاس مال فارغ کے طور پہ کیا جا رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ دوسری روایت انہوں نے پیش کی کہ ترمذی شریف اور بخاری اور مسلم کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نبی کریم ترمذی شریف سے انہوں نے روایت نقل کی ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے آگے کہا تھا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ اگر قرآن کی یہ آیت نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا تھا کہ ہمارے یہ جو ہے 2 عیدوں میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ تو یہاں پر بہت واضح اور آسان لفظوں میں سمجھانے کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمانا چاہتے تھے کہ یہ یہود کا طریقہ ہے کہ یہودی جو ہے وہ اس طرح کی باتوں کو عیدیں بنا لیتے ہیں اپنی طرف سے، کیونکہ یہودی اپنا ذہن خود بتا رہا ہے کہ اگر ہمارے ہاں یہ نازل ہوتا ہم عید بنا لیتے، یعنی وہ کہتے تھے کہ اگر ہمارے اوپر کوئی نعمت نازل ہوتی ہے ہم اس کو عید بنا لیتے ہیں۔
تو لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہود کے اس سوچ کے برعکس بتایا کہ اسلام جو ہے عیدیں بنانے کا حکم نہیں دیتا اپنی طرف سے، بلکہ اسلام میں جو عیدیں پہلے سے موجود ہیں اسلام اسی کو ہی عید بناتا ہے. جیسے کہ یوم عرفہ وہ عید کا دن ہے، یوم جمعہ کو عید مانا جاتا ہے، کسی درجے کی عید ہے اس کو مانا جاتا ہے. لہٰذا ہمارے پاس تو پہلے سے ہی آیت ہی عید کے دن میں نازل ہوئی ہے. یہ کہنے کا مطلب ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ یہودی کی اس بات کی تصدیق کی جا رہی ہے، بلکہ یہ تو یہودی کی بات کی تردید ہے کہ یہودی اس دن کو عید بنا رہے ہیں، اور عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ہم اس دن کو عید نہیں بناتے، بلکہ اللہ نے ہمارے لیے پہلے سے عید کے دن اس کو نازل کیا ہے. تو یہ بریلوی اس طاہر القادری کی جو یہ ویڈیو ہے، اس طاہر القادری اس ویڈیو میں اب یہودی کی بات کو دلیل لے رہا ہے، کیونکہ یہودی کہتا تھا کہ ہم ایسی نعمتوں کو عید بنا لیتے ہیں. تو طاہر القادری اس پر کہہ رہا ہے کہ جی ہم جو ساری عیدیں جس پر قربان ہوں تو ہم جو ہے ساری عیدیں جس نبی پر قربان ہو ہم اس کو عید کیوں نہ بنائیں. مطلب یہ کہ جس طرح یہودی قرآن کی ایک آیت کے نازل ہونے پر عید بنا رہے ہیں، تو جو قرآن کی ساری آیتیں جس پر نازل ہوئی اس کی ولادت کو عید کا دن کیوں نہیں بنائیں. یعنی یہودی کی بات سے دلیل پکڑی جا رہی ہے. اور چونکہ ان بیچاروں کے پاس یہ آیا بھی یہود سے ہی ہے، یہ جیسے کہ عیسائیوں نے یوم عیسیٰ کو عید بنایا ہوا ہے، جیسے کہ یہودیوں نے یوم موسیٰ کو عید بنایا ہوا ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ انہوں نے بھی یوم عیسیٰ کو جو ہے عید منایا ہوا ہے. اچھا، دوسری بات یہ کہ انہوں نے جو پہلی روایت پیش کی کہ موسیٰ علیہ السلام کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم لوگ زیادہ حقدار ہیں، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کو روزے کا حکم دیا تھا. تو یہاں پر عجیب بات یہ ہے کہ آپ تو روزے کا حکم دے رہے ہیں اور یہ لوگوں کو کھانے پینے میں لگا رہے ہیں، بالکل برعکس اور الٹ کر رہے ہیں. تو یہ عجیب بات ہے کہ نبی کی سنت کو چھوڑ کر ایک نئی چیز کو بنا کر اور اس کو قیاس کیا جا رہا ہے. یعنی روزے کا مقابل ہے کھانا پینا، تو یہ روزے کے مقابل والا کام کر رہے ہیں، نبی والا کام نہیں کر رہے اور اس کو نبی کی سنت قرار دے رہے ہیں. تو یہ جو انہوں نے روایت پیش کی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی، میں نے بتایا کہ اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس دن کو عید بنانے کا نہیں کو حکم دیا کہ ہمارے پہ بھی آیتیں نازل ہوئی ہیں تو ہم نے عید بنا دیا، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا کہ یہ ہماری یہ آیت نازل ہی عید کے دن ہوئی ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو شریعت نے ہمیں عید دی ہوئی ہے ہم اسی کو عید بناتے ہیں، نہ کہ ہم کسی آیت کے نازل ہونے پر کوئی عید بناتے ہیں. یہ کہنے کا مطلب تھا جو صاف سمجھ میں آ رہا ہے، کیونکہ قرآن کی کتنی بڑی بڑی آیتیں نازل ہوئی ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ جس نبی پر ایک آیت نازل ہوئی ہو، ہم اس ایک آیت کو اگر ہم عید کا دن بنا سکتے تھے تو ہم پیغمبر جس پر ساری آیتیں نازل ہوئی اس کی ولادت اور وفات کو عید کا دن نہیں مناتے. تو کیا وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن یا وفات کے دن پوری تاریخ اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ اکرام سے یا خیر القرون میں سے کسی ایک سے پورے 300 سالہ دور میں کوئی ایک بھی تو ثابت کر دیتا کہ کہیں پر ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حکم دیا یا کیا، یا صحابہ نے حکم دیا یا کیا، تابعین تبع تابعین نے حکم دیا یا کیا میلاد کے مروجہ انداز میں کرنے کا. کوئی ایک دلیل تو دی جاتی نا، ایک دلیل بھی ان کے پاس نہیں ہے. بس کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا، ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر کھینچ تان کے لمبی چوڑی، اور وہ جناب اپنی طرف سے دلیلیں بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے ریت کے گھروندے وہ بطور دلیل پیش نہیں کیے جا سکتے. یہ ان بیچاروں کی کمزوری ہے.